آج ماہ رمضان مبارک کی 6 تاریخ جمعۃ المبارک کا بڑا دن۔ رب کریم کا یہ نام صرف 21 بار پڑھ لو، ہر رشتہ دار امیر ہونے کی وجہ پوچھے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان مبارک کی 6 تاریخ جمعے کا دن کا وہ خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج یہ وظیفہ وہ لوگ ضرور پڑھیں جو رزق کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ آج تک جن پیسوں کے لیے، جس نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے آپ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو آج ماہ رمضان مبارک کی 6 تاریخ جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ وہ پیسہ، وہ رزق، وہ دولت خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ یہ دن بڑا ہی بابرکت دن ہے، بڑا ہی مبارک دن ہے۔ یہ دن قبولیت کا دن ہے، یہ دن اللہ کریم سے مانگنے کا دن ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، اور رمضان مبارک کی 6 تاریخ جمعے کا دن بھی سال میں صرف ایک بار ہی آتا ہے۔ اور جو بھی بندہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، وہ اپنی بند تقدیر کے تالوں کو کھلا ہوا دیکھتا ہے۔ جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کبھی بھی در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ اگر آپ بھی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج اس خاص وظیفے کو پڑھ لے۔ آج کے اس خاص عمل سے آپ کی غریبی، آپ کی تنگ دستی سب کچھ دور ہو جائے گا۔ جن کے کاروبار بند ہو رہے ہیں یا بالکل ٹھپ ہو چکے ہیں، دکان پر گاہک تک نہیں آتے، دن رات محنت مشقت کرنے کے باوجود بھی سکون نام کی کوئی چیز نہیں رہی، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے، اللہ رب العزت فوراً عطا فرمائے گا۔ آج اگر آپ فقیر بن کر رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر 1 لاکھ مانگیں گے، تو اللہ رب العزت آپ کو 70 لاکھ سے نوازے گا۔ آج کا دن، آج کی رات اتنی قبولیت والی ہے کہ جو بندہ بھی منگتا بیکاری فقیر بن کر مانگے گا، اس کی ہر تقدیر پوری ہو جائے گی، اس کے نصیب چمک جائیں گے، اس کے ستارے روشن ہو جائیں گے۔ اگر آج کوئی بے روزگار کرائے کے مکان پر رہتا ہے، گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے نوازے گا اور بہترین نوازے گا۔ اللہ کریم جب دینے پر آتا ہے، نہ تو شکلیں دیکھتا ہے اور نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، جب بھی دیکھتا ہے چھپر پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ جب اللہ کی غیبی مدد آتی ہے تو یاد رکھیے گا کہ آپ کا دشمن بھی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ آپ نے بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے جس ترتیب اور طریقے سے بتایا جائے گا۔ آپ نے دنیا بھر کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آج یہ چھوٹا سا وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدارا ہمارے چینل پاکیزہ وظائف کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 6 رمضان مبارک جمعہ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر سا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر سا درود پاک صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ نے کیسے کرنی ہے؟ مثال کے طور پر آپ رزق چاہتے ہیں، آپ دولت چاہتے ہیں، آپ کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، تو اپنے ان تمام مقاصد کی اس طرح سے نیت کر لیں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو خواہش ہے، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہوا، اب روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، ایسے محسوس کریں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ خاص وظیفہ آپ نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے رب کعبہ کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ وہ 2 نام یا وہاب یا رزاق، یا وہاب یا رزاق۔ یا رزاق کا مطلب ہے رزق دینے والا، بہت زیادہ دینے والا، اے رزق کو شمار کرنے والا، اے خزانوں سے بھرنے والا۔ اور یا وہاب کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر آپ رزق کی تنگی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، جو بھی آپ کی تنگی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج 6 رمضان مبارک جمعہ کے دن یا وہاب یا رزاق کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا وہاب یا رزاق 1 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہاب یا رزاق کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ یا وہاب یا رزاق جب جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہوگا، آپ روتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 21 بار یا وہاب یا رزاق پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ 21 بار یا وہاب یا رزاق کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ جس گھر میں سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے، وہاں کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی۔ یہ سورت کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتی، اور وہ سورت سورہ مبارکہ سورہ کوثر ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ترتیب کے لحاظ سے 108 نمبر پر آتی ہے، جس میں 1 رکوع اور 3 آیتیں ہیں۔ یہ مکی سورت ہے، اور اگر کسی کو سورہ کوثر کا نہیں پتا تو ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو بیماریوں سے شفا والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب کر بڑے آرام سے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار یا وہاب یا رزاق کو پڑھنا ہے، اور دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر کو پڑھا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ ہے جس کے بغیر آج کا یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بہت خاص وظیفہ ہے۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی اور بے یقینی، بے برکتی، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو تیسرے اور آخری نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر دیکھیے۔ رمضان مبارک کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، جس طرح رجب شعبان کو، شب برات کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کر لی، تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہ پڑتے۔
تو اس کی قدر کرتا ہے جو ان کی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اور وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کے طعنے سن رہے ہیں، بڑی بڑی سفارشوں کے باوجود کامیابی آپ کو نہیں مل رہی، آج 6 رمضان مبارک جمعہ کے دن یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، 11 بار پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ وہ تو رب کی صرف ایک کن کا محتاج ہے۔ میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتی اور کہتی کہ آج 6 رمضان مبارک جمعے کے دن سورہ کوثر اور یا ذوالجلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لو، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف 1 بار آتا ہے، اور جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ بدبخت ہے وہ بندہ جو آج 6 رمضان مبارک جمعے کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنے حاجات کو پورا نہیں کرواتا۔ رب کریم کا یہ نام صرف 11 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ محترم ناظرین کرام، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ 4 منٹ لگے گے، آپ اتنے ٹائم میں یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ اگر آپ اپنی مصروفیت میں سے 2 سے 4 منٹ نکال کر پورے سال کے رزق اور دولت کے پورے سال کی کامیابیوں کے لیے 2 سے 4 منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی آج خود ماریں گے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، اب فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگیے گا، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا۔ میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد، توبہ کے بعد، اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے، رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب ضد کر کے مانگیے، سجدے کی حالت میں مانگیے، میرا رب مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے 6 رمضان مبارک جمعہ کے دن لازمی پڑھنا ہے۔ کسی بھی طرح کی لاپرواہی مت کیجیے گا، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل پاکیزہ وظائف کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔